والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. اچھا بھائی، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض بھی بیان ہو گئے، اس کی سنتیں اور مستحبات بھی ذکر ہو گئے۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوگا بھائی، وضو کو توڑنے والی والمعانی الناقضۃ، اور وہ اسباب، وہ علتیں الناقضۃ للوضوء جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھو، فقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ آئے بھائی تو عموماً اس کا معنی جو ہے سبب اور علت کے ساتھ کریں گے بھائی، سبب اور علت کے ساتھ کریں گے۔ قیمتی نقطہ ہے مولانا، یاد رکھنا، آگے تمام کتابوں میں آپ کے کام آئے گا، ہر جگہ تو نہیں لیکن اکثر جو ہے یہ معنی ہوگا بھائی۔ تو کہتے ہیں والمعانی الناقضۃ للوضوء، وضو کو توڑنے والے اسباب بھائی کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو خارج ہو من السبیلین، دو راستوں سے، پیشاب پخانے کے دو راستوں سے جو کچھ نکلے وہ وضو کو توڑنے والا ہے بھائی۔ والدم، اور اسی طرح خون مولانا، بدن سے کہیں سے خون نکل آئے اس سے وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا بھائی، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے خون ایسا ہو جو بہنے والا ہو، بہنے کے قابل ہو۔ سمجھ میں آیا؟ پھر وضو ٹوٹے گا۔ فرض کریں آپ کہیں گر گئے، آپ کے ہاتھ پر خراش آ گئی، اب اس خراش کے اوپر خون نکل آیا، جمع ہوا، لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بہتا نہیں ہے بھائی، بہتا نہیں، تھوڑا سا ہے، تو یاد رکھیے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، کیونکہ میں نے بتلایا کون سے خون سے وضو ٹوٹے گا؟ بہنے والا، یعنی اتنا ہو کہ بہہ سکے بھائی، بہہ سکے بس۔ یا کوئی کانٹا چبھ گیا بھائی، سوئی چبھ گئی، تھوڑا سا خون انگلی پہ نکل آیا مولانا، لیکن بہا نہیں، وہ زخم کے منہ پر ہی رہا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی جو بہنے والا ہو۔ والقیح، اور اسی طرح پیپ ہے مولانا، زخم میں سے پیپ نکل آئے اس سے بھی وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ والصدید، اور کچ لہو، کچ لہو یعنی وہ پیپ جو خون کے ساتھ ملی ہوئی ہو گئی بھائی، بعض اوقات زخم سے صرف پیپ نکلے گی، بعض اوقات اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہوگا؟ خون بھی ملا ہوا ہوگا اس پیپ کے ساتھ، اسے کچ لہو کہتے ہیں مولانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اذا خرج من البدن، جب یہ کیا ہو؟ بدن سے نکلے، فتجاوز، پس تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، الی موضع، ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، کہ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ پاکی کا حکم، پاک کرنے کا حکم ملا ہوا ہو۔ بھائی دیکھیے بھائی، کہ بدن سے خون نکلا، خون نکلنے کے بعد زخم کے منہ پر ہی رہتا ہے، ادھر ادھر پھیلتا نہیں، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ خون، پیپ، کچ لہو، ان سے وضو اسی وقت ٹوٹتا ہے جب یہ بدن سے نکلیں بھی اور ایسی جگہ کی طرف تجاوز کر جائیں، بڑھ جائیں، جس کے دھونے کا، پاک کرنے کا غسل یا وضو میں کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ زخم کے منہ پر خون نکلا اور یہ پھیل کر ادھر ادھر جلد پر لگ گیا، اب زخم کے جو ارد گرد جگہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جلد جو ہے، یہ جگہ غسل اور وضو میں دھونا فرض ہوگا یا نہیں بھائی؟
جی غسل بھائی وضو میں اگر مثلا کسی ایسی جگہ بھی زخم ہے جو وضو میں نہیں دھوئی جاتی، مثلا گھٹنے وغیرہ پر ہے، لیکن اس جگہ کو غسل میں دھویا جاتا ہے یا نہیں دھویا جاتا؟ غسل میں تو دھویا جاتا ہے۔ تو بس ان تینوں میں سے کوئی چیز نکلے اور اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے ایسی جگہ کی طرف جس کا دھونا غسل یا وضو میں فرض ہو، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ لہذا اب سوئی لگی ہاتھ میں، تھوڑا سا خون نکل آیا اوپر، لیکن کیا اس خون نے ادھر ادھر کھال کی طرف تجاوز کیا؟ ادھر ادھر زخم سے دائیں بائیں کسی طرف وہ خون نہیں پھیلا۔ اگر ادھر ادھر پھیل جاتا تو ہم کہتے یہ خون بڑھ گیا، تجاوز کر گیا، ایسی جگہ تک پہنچ گیا جس کا دھونا غسل میں کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن یہ تو ایسی جگہ چونکہ نہیں پہنچا، لہذا اس سے وضو، اور اگر یہ خون بڑھ جاتا ہے ایک قطرے کے قریب نکل آیا، وہ لازمی بات ہے زخم کے منہ پر نہیں رہے گا بلکہ بہہ جائے گا تھوڑا سا ایک طرف۔ تو اب اس نے کیا کیا بھائی؟ تجاوز کر دیا ایسی جگہ کی طرف جو جس کا دھونا کیا تھا؟ غسل میں فرض تھا یا وضو میں فرض تھا، تو لہذا اب وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ معلوم ہو اتنی مقدار نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ تجاوز کر جائے، لیکن عموماً تجاوز کر جائے گا بھائی۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ زخم سے اس کے خون نکل رہا ہے اور وہ کپڑے یا روئی سے اس کو بار بار صاف کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ خون اس نے کوئی تجاوز کیا ایسی جگہ کی طرف؟ اس نے تجاوز کرنے ہی نہیں دیا، لیکن اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو تجاوز کرتا یا نہ کرتا؟ کرتا۔ تو اب چاہے اس نے تجاوز نہیں کرنے دیا، لیکن حکم اس کا وہی ہے جیسے تجاوز کر چکا ہو، لہذا اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ لہذا کبھی خراش وغیرہ آئے، خون نکلے تو اس کو دیکھ کر پھر بھئی اگر تھوڑا خون ہے زخم کے منہ پر ہی ہے، ادھر ادھر نہیں پھیلا، تو شک کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً کیا فتویٰ لگا دیں کہ وضو نہیں ٹوٹا بھائی، اور اگر ذرا زیادہ نکلا ہے تو پھر وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیں بھائی اس پر۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب مجھے آپ مسئلہ بتائیے بھائی، ایک شخص کی آنکھ میں دانا تھا، وہ دانا آنکھ کے اندر ہی پھٹ گیا اور اس میں سے پانی وغیرہ نکل آیا، وہ آنکھ کے اندر ہی ہے بھائی، باہر نہیں نکلا لیکن پھیل گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا حکم لگائیں گے بھائی؟ وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کیوں نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ کیونکہ اس نے ایسی جگہ کی طرف تجاوز ہی نہیں کہ آنکھ کے اندر کا دھونا کوئی وضو یا غسل میں فرض ہے نہیں، لہذا سیدھا سا حکم لگا دیں گے۔ اچھا بھائی، تو اسی لیے کہتے ہیں والدم والقیح، خون اور پیپ، والصدید اور کچلہ، اذا خرج من البدن، جب یہ بدن سے خارج ہو، فتجاوز، پس یہ تجاوز کر جائے، الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، ایسی جگہ کی طرف جس کے ساتھ ملا ہوا ہو پاک کرنے کا حکم، والقیء اذا کان ملء الفم، اور اسی طرح قیء اذا کان ملء الفم، جب وہ منہ بھر ہو گئی۔ ملأ یملأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھرنا کسی چیز کا بھائی، تو ملء الفم، فم منہ کو کہتے ہیں، ملء الفم منہ بھر ہو گئی، منہ بھر ہو گئی بھائی۔ منہ بھر قے کا یہ کیا معنی بھائی؟ اتنی قے نہیں کہ منہ کو بھر دے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک وہ قے جسے انسان روک نہ سکے، بس کیا کرے؟ روک نہ سکے مولانا۔ آسان لفظوں میں یوں کو، تھوڑی سی بھی قے تو وضو ٹوٹ گیا، تھوڑی سی بھی قے آ گئی تو وضو کیا ہوگا؟ ہاں اتنی قے تھی، بعض اوقات حلق وغیرہ میں آتی ہے مولانا،
یا منہ تک آ گئی لیکن باہر نہیں آئی، تھوڑی سی تھی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس سے نہیں بھائی، تو یہاں پر یاد رکھو بھائی، منہ بھر سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جسے انسان آسانی سے روک نہ سکے. ہاں، منہ بھر کا یہ ترجمہ لفظی ترجمہ نہ کرنا کہ منہ کو بھر دے وہ منہ بھر ہے، نہیں بھائی، جسے انسان آسانی سے روک نہ سکے. اور اس میں تو جو صرف منہ تک آئی بس واپس ہو گئی بھائی، اس سے وضو نہیں ٹوٹا. ہاں، منہ سے باہر نکل آئی تو پھر وضو ٹوٹ گیا. سمجھ میں آئے؟ تو یہاں منہ کو ہم داخل کا حکم دے دیتے ہیں. کس چیز کا حکم؟ تو وہ قید جو خارج الل فم ہو، لفظوں پہ غور کرنا، وہ قید جو خارج الل فم ہو، منہ تک آئے بس، اس سے وضو نہیں. اور وہ قید جو خارج من الفم ہو، منہ سے خارج ہو جائے، اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا بھائی. باضابطہ سمجھ میں آیا؟ منہ کو ہم نے کس کا حکم دیا؟ بدن کے اندر کا ہی حکم دے دیا. جو خارج الی الفم آئی، منہ تک آئی، گویا خارج ہی نہیں ہوئی، اور جب خارج ہی نہیں ہوئی تو وضو بھی. اور وہ قید جو خارج من الفم ہو گئی، منہ سے نکل آئی، بس اب کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ. تو منہ کو ہم نے کون سا حکم دے دیا؟ اندر کے بدن والا بھائی، داخل کا ہی حکم بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ ضابطہ اوپر گزر گیا بھائی. دانت سے خون نکلتا ہے بھائی، کلی کرنا فرض ہے یا نہیں غسل میں؟ جی، غسل میں وضو میں تو سنت ہے، غسل میں کیا ہے؟ کلی کرنا فرض ہے. تو کچھ دانتوں سے خون نکل آیا، منہ میں پھیل گیا، وضو ٹوٹ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَالْقَيْءُ إِذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، اور قے جب وہ منہ بھر ہو، وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا، اور نیند بھائی، سونا نیند بھائی، مُسْتَجِعًا بھائی پہلو لگائے ہوئے، پہلو کے بل مولانا، ایک پہلو کے بل سو جانا بھائی، ایک پہلو کے بل سو جانا. او متکئن، اچھا اتکا مولانا، اتکا کہتے ہیں دونوں گھٹنوں پر سر رکھنا. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ رکھ سکتے ہیں یا نہیں آپ دونوں گھٹنوں پر سر بھائی؟ جی بھائی، آپ نے دیکھا ہوا ہوگا بعض لوگ بیٹھے میں تھکے ہوئے بھائی، گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، گھٹنوں پر ہی سر رکھا ہوا ہے. تو گھٹنوں پر سر رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اتکا کہلاتا ہے. اتکا یعنی تکیہ اپنے ہی عضو پر اس نے لگایا ہوا ہے، گھٹنے پر، یہ اتکا کہلاتا ہے. بعض کہتے ہیں اتکا ہے پہلو کے بل، پہلو کے بل ٹیک لگانا بھائی. ایک پہلو پر کیا ہو بھائی؟ دیکھیے اب میں نے اس وقت ٹیک لگائی ہے، پہلو پر ہوں یا سیدھا ہوں بھائی؟ اس وقت سیدھے میں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے کمر پہ. اب یہی میں ذرا ایک سائیڈ پر ہو کر ٹیک لگاتا ہوں بھائی، تکیہ وغیرہ پڑا ہو تو آدمی اس طرح بھی بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اتکا ہے مولانا. کیا ہے؟ اتکا ہے. تو اتکا کے دونوں معنی میں نے بیان کر دیے بھائی. ایک کیا؟ گھٹنوں پر سر رکھنا، اور دوسرا پہلو پر ٹیک لگانا. او مستندن، یا کیا ہو؟ او مستندن، یہ مستندن استناد کا معنی بھی ہوئی، سہارا لینا، ٹیک لینا بھائی کمر کے ساتھ بھائی. جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں بھائی، کمر کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کوئی ٹیک لگا لے بھائی،
چاہے تکیا ہو، چاہے دیوار ہے، چاہے ستون ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استناد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ استناد۔ تو ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی نیند ہو جی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَالنَّوْمُ، اور نیند جو ہے مُسْتَجِعًا پہلو کے بل، او مُتَّکِئًا یا گھٹنوں پر یا پہلو پر ٹیک، او مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ یا ٹیک لگائے ہوئے کسی چیز کے ساتھ۔ بھائی میں نے بتلایا کسی بھی چیز کے ساتھ ٹیک لگائی جائے کمر کے ساتھ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استناد کہلاتا ہے۔ لیکن نیند ایسی ہو، اتنی ہو جائے لو ازیل، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے لسقط عنہ، تو وہ اس آدمی اس سے گر جائے۔ سمجھ میں؟ ہلکی سی اونگ آئی ہے مولانا، اب اگر اس چیز کو ہٹا دیں ایک طرف تو وہ آدمی نہیں گرا، نہیں ایک دم سنبھل گیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور تھوڑی سی ذرا سی زیادہ ہو گئی، اب اگر اس چیز کو ہٹائیں گے وہ آدمی کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ تو تھوڑی اتنی آج ہو کہ وہ اس چیز کو ہٹانے سے وہ آدمی گر جائے، تو یہ نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹے گا مولانا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہلکی اونگ آ گئی یا کچھ نہیں، اس سے نہیں بھائی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کوئی سو جائے مولانا، کھڑے ہوئے یا تحیات کی شکل میں یا سجدے میں یا رکوع میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی ان حالتوں میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے اس کے بدن سے کوئی نجاست خارج ہوئی ہو، تو اب نیند میں ہے، اس کا پتہ تو چل نہیں سکتا، لہذا ہم نے نیند کو ہی وہی حکم دے دیا بھائی۔ نہ خروج نجاست میں آپ کیا حکم لگاتے تھے؟ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جب خروج نجاست ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں پر نیند کی وہ کیفیتیں ہیں جن میں خروج نجاست کا امکان بلکہ تقریباً یقینی کی طرح سمجھیں، اس میں خروج نجاست کا امکان ہے، لیکن اس کا پتہ لگ سکتا ہے کہ خروج نجاست ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں چل سکتا، لہذا نیند کو ہی ہم نے کیا حکم دے دیا کہ نیند یہ والی آ گئی اس طرح تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا، اور نیند پہلو کے بل، او مُتَّکِئًا یا تکیہ لگائے ہوئے، او یا اتکا کیے ہوئے، بھئی میں نے تفصیل بتا دی، او مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ یا کسی چیز کی طرف ٹیک لگائے ہوئے، کہ لو ازیل، کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے لسقط عنہ، تو سونے والا اس سے گر جائے، اتنی نیند ہو مانا۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور عقل پر غلبہ آنا بالاغماء، کس کی وجہ سے؟ بے ہوشی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے۔ ایک آدمی کی عقل مغلوب ہو گئی مولانا، بے ہوش ہو گیا مولانا، تو بھائی نیند کے اندر ہم وضو ٹوٹنے کا حکم لگاتے تھے، بے ہوشی تو اس سے بڑھ کر ہے، نیند میں تو ہاتھ لگاؤ گے دوسرے کو فوراً جاگ جائے گا، بے ہوشی میں تو جاگے گا بھی نہیں، تو بے ہوشی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا جب نیند میں وضو ٹوٹنے کا حکم تھا تو بے ہوشی میں بطریق اولا کیا ہوگا؟ وضو کے ٹوٹنے کا حکم۔ والجنون، اور جنون والا نا، کسی کو جنون لاحق ہوا بھائی، پاگل پن بھائی، تو جنون میں تو عقل پہ، بے ہوشی میں یا نیند میں تو عقل پر غفلت طاری ہو جاتی ہے بھائی، جبکہ جنون کے اندر تو عقل سرے سے ہی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس میں بھی کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، اور اسی طرح قہقہہ ہر ایسی نماز کے اندر جو رکوع اور سجدے والی ہے، جو رکوع اور سجدے والی ہے۔ اچھا بھائی، تو یاد رکھیے مولانا، نماز کے اندر قہقہہ لگائے گا بھائی،
تو نماز تو ٹوٹ گئی، ساتھ وضو بھی کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا بھائی، ٹوٹ گیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نماز میں کوئی قہقہا لگائے بھائی، کیا حکم لگائیں گے آپ فوراً؟ نماز تو ٹوٹی ہی، وضو بھی ٹوٹ گیا، جائے دوبارہ وضو کر کے آئے مولانا۔ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ، اور وہ نماز بھی رکوع اور سجدے والی ہو، نماز بھی کیا ہو؟ رکوع اور سجدے والی ہو۔ لہذا ایک آدمی مولانا نماز جنازہ کے اندر قہقہا لگا کر ہنس پڑا، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی نماز کا ہونا ضروری تھا جو رکوع اور نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ سورج سمجھ میں آ، یا اسی طرح کوئی سجدہ تلاوت کے اندر قہقہا لگا دیتا ہے تو یہ بھی مولانا، اس میں بھی دیکھو رکوع وغیرہ نہیں ہے مولانا، تو اس کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ تو پوری نماز ہو رکوع اور سجدے والی، اس کے اندر قہقہا لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اچھا، اور یہاں تین لفظ یاد رکھنا، قہقہا، ضحک اور تبسم بھائی۔ قہقہا، ضحک اور تبسم۔ ضحک ضاد حا چھوٹا کاف بھائی، ضاد حا چھوٹا کاف، اور تبسم یاد رکھیے، تبسم وہ ہے، ہاں قہقہا وہ ہے جس کے اندر پاس والے بھی آواز سنتے ہیں ہنسی کی بھائی۔ پاس والے اگر آواز ہنسی کی سن لیتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ قہقہا کہلاتا ہے۔ اور اگر پاس والے آواز نہیں سنتے، صرف دانت ظاہر ہوئے، خود ہی آواز سن لی اپنی ہلکی سی، تو یہ ضحک کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ضحک میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ والے آواز نہیں، دانت ظاہر ہو جائیں گی اور خود آواز سن لے گا، بس بہت ہلکی سی آواز۔ اور ایک ہے تبسم مولانا، تبسم کے اندر تو خود بھی آواز نہیں سنتا مولانا، خود بھی آواز نہیں سنتا بھائی۔ تو یاد رکھیے، قہقہا سے نماز بھی گئی، وضو بھی گیا۔ ضحک سے نماز تو گئی لیکن وضو نہیں گیا، اور تبسم سے نہ وضو گیا اور نہ نماز گئی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ کہے گی کہ سورج میں نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ضحک کی صورت میں نماز تو ٹوٹی لیکن وضو نہیں ٹوٹا، اور تبسم کی صورت میں نماز بھی نہیں ٹوٹی اور وضو بھی نہیں ٹوٹا بھائی۔ اچھا، وجہ بھی آپ سوچتے ہوں گے بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ قہقہے سے چلو نماز تو ٹھیک ہے ٹوٹ گئی، یہ وضو ٹوٹنے کا حکم کیوں لگا؟ یاد رکھیے، یہ حدیث میں آتا ہے مولانا، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے ساری جماعت ہے، ایک صحابی تشریف لائے، ان کی نظر کمزور تھی بڑی، مسجد کے اندر کوئی گڑا وغیرہ تھا، وہ ان کو نظر نہیں آیا، اس کے اندر گر گئے بھائی۔ پچھلی صفوں میں کچھ صحابہ تھے، ان کی نظر پڑی، وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا یہ کس نے قہقہا لگایا تھا؟ جس نے قہقہا لگایا تھا
وہ جائے جا کر وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ. سمجھ میں آیا؟ تو بطور ڈانٹ کے فرمایا کہ بھئی نماز جیسے عبادت کے اندر بھئی یہ قہقہہ لگایا تو وضو بھی دوبارہ کرو بھئی. سمجھ میں آیا بھئی؟ نماز کے اندر بطور سزا کے وضو. آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے مولانا کہ صحابہ تو سب سے زیادہ دین پر چلنے والے تھے، انہوں نے کیسے نماز کے اندر قہقہہ لگایا؟ تو یاد رکھنا مولانا یہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کو پورے نماز وغیرہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو نئے مسلمان لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، نہ نماز آتی ہے نہ کلمہ آتا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں مولانا. آہستہ آہستہ وہاں رہتے سیکھتے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا شروع میں. تو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مولانا. سورج سمجھ میں آ گئی تو ابھی ان کو حکام وغیرہ کا پتہ نہیں تھا بھائی. کہتے ہیں والقہقہۃ فی کل صلاۃ، اور قہقہہ ہر ایسی نماز کے اندر ذات رکوع و سجود جو رکوع اور سجدے والی ہو. چلیے ورنہ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.